يا أيها الذين آمنوا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو پھر سے مخاطب فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اب کی بار اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا انداز بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، اور راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا حق ادا کریں، اور حضور کی تعظیم صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص کہ جو اس دھرتی پر رہتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب لازم ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا انداز کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ایمان لانے کے بعد پہلا تقاضا جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ یہ عبادتیں بہت معتبر اور بڑی بلند و بالا شان رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو پہلا تقاضا ایمان لانے کے بعد ایمان والوں سے کر رہا وہ یہ کہ تعزروہ وتوقروہ، کہ میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ تعظیم و توقیر کا انداز کیا ہوگا؟ اس آیت کا اسلوب دیکھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف گئے تو وہاں پر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہود بھی ہوتے، تو صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ، آقا ہماری رعایت فرمائیے۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ دین کے احکامات وہ نئے نئے سیکھ رہے تھے تو کچھ مسائل ایسے ہوتے جو انہیں سمجھ نہ آتے، تو حضور سے عرض کرتے، آقا ہماری رعایت فرمائیے، اس مسئلے کو دوبارہ بیان فرما دیجئے، اور اس طرح حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کیا کرتے تھے۔ یہود بھی اس لفظ کو راعنا کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، لیکن یہ راعنا کا لفظ اپنی زبان کو مروڑ کے استعمال کیا کرتے تھے۔ بعضوں نے یہاں پر لکھا وہ راعنا کو رعینا کی حق کہا کرتے تھے۔ بہرحال وہ راعنا کا جو معنی لیا کرتے تھے وہ معاذ اللہ، کہیں مفسرین نے لکھا کہ ہمارے چرواہے، کہیں پر مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ لیا کرتے تھے کہ آپ ہماری سنیے اپنی مت سنائیے، کہیں پر وہ یہ مطلب لیا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا کہ راعنا کا مطلب کہ ہمیں بیوقوف بنائیے، معاذ اللہ، اس طرح کے معنی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جیسے صحابہ کہتے ہیں ایسے وہ بھی کہہ رہے ہوتے راعنا، تو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن حضور کے ایک صحابی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہود کی اصطلاح پر واقفیت رکھتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ اس انداز سے کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، تو انہوں نے ایک یہود کو پکڑا اور اس نے کہا اگر اب تو نے یہ لفظ کہا نا میں تیری گردن مار دوں گا۔ تو اس نے کہا تم ہمیں روکتے ہو، تم بھی تو یہی کہتے ہو کہ صحابہ بھی راعنا کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ اس یہودی نے کہا کہ قرآن اتر گیا لا تقولوا راعنا، اے محبوب کے غلاموں اب تم بھی راعنا نہیں کہو گے۔ اب ادب کا انداز دیکھیے، ایک ہی لفظ ہے اور معنی اس کا اچھا بھی لیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی جس لفظ میں بھی بے ادبی کا شائبہ آئے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے اس لفظ کا استعمال بھی منع فرما دیا، چہ جائے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلی بے ادبی یا بدتمیزی یا آقا دو عالم علیہ السلام کی گستاخی کا لفظ بولے تو اس کے لیے سزا کتنی خطرناک ہوگی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حرم کعبہ میں داخل ہوئے، عام معافی کا اعلان تھا، سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص غلاف کعبہ سے لپٹا ہے، ابن خطل اس کا نام تھا، کیا کیا جائے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں پر مارو۔ فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان تھا، 9 افراد کو اس دن معاف نہیں کیا گیا،
اور آپ احادیث پڑھیں، وہ 9 کے 9 سارے وہ تھے جو حضور کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور گستاخ کو خلاف کعبہ سے لپٹے ہونے کے باوجود مارا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ گستاخ دنیا کے کسی کونے میں ہو، نہ اسے استثناء ملتا ہے اور نہ اسے کوئی رعایت ملتی ہے۔ تو بہر اللہ رب العالمین نے ہمیں تعظیم کا انداز سکھایا۔ یہاں پر تعظیم کا انداز یہ ہے کہ ہر اس طریقے سے بچا جائے کہ جس کے اندر بے ادبی کا شائبہ آتا ہے، اور یہ انداز اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے۔ جیسے سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے لفظ میاں استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میاں کے 3 معنی ہیں، ایک معنی صاحب کے بھی ہیں، لیکن دو معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ میاں شوہر کو بولتے ہیں، اور ایک معنی وہ زنا کے دلال کو بھی بولتے ہیں۔ تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں اگرچہ اس کا ایک معنی اچھا ہے، لیکن 2 معنی اس کے قبیح ہیں، برے ہیں، جو اللہ کے حق میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز نہیں، اور یہی طریقہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ راعینا کا معنی درست تھا، لیکن چونکہ اس کا غلط معنی اور مفہوم استعمال کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دی، اور کیا فرمایا؟ انظرنا واسمعوا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری فریاد سنیے، بالکل وہی انداز جو بحمد اللہ ہمارا معروف ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ یہ دونوں لفظ انظر حالنا اور اسمع قولنا، یہ دونوں قرآن کی اسی آیت سے ہی مستفاد ہیں کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ محبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرو جس میں صرف خیر ہی خیر ہو، جس میں صرف بھلائی بھلائی ہو، اور واقعہ عالم علیہ السلام سے محبت اور حضور سے عقیدت جھلکتی ہو۔ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس لفظ سے منع فرمایا کہ جس کے اندر 2 طرح کا احتمال پایا جاتا ہو۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے فلاں اے فلاں، یا زید یا بکر یا عمر، اگر عربی میں بولیں گے، اور اردو میں ہم اپنے انداز سے اے کر کے یا جو انداز ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، میرے محبوب کو نہ بلاؤ ایسے۔ تو پھر علماء نے اس کے تحت لکھا، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام کو ان کا نام نامی لے کر یا محمد کہنا ناجائز ہے۔ توجہ کیجئے گا، بات کو کچھ مت سمجھیے گا، یا کے صیغے سے ندا کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سرکار کو ان کے نام سے پکارنا، جیسے ہم زید کو پکاریں تو یا زید، تو حضور کو یا محمد کہہ کرنا پکارا جائے، یہ تو عام وہ انداز ہے جہاں ایک دوسرے کو اس طریقے سے پکارا جاتا ہے۔ کہا پھر حضور کو کیسے پکارے؟ کہا یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا مصطفیٰ، یعنی آقا دو عالم علیہ السلام کو محبت بھرے القابات کے ساتھ، انداز کے ساتھ پکارا جائے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جائے۔ تو وہ جہاں جن مسجدوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور یا محمد، اس کے متعلق بھی یہی عرض ہے کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ ہونا چاہیے، کہ قرآن کی اس آیت کریمہ پر اسی انداز سے عمل ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعظیم کا انداز ظاہر میں ایک مجلس میں یا 1000 مجلس میں بھی بیان نہیں کر سکتا کہ حضور کی تعظیم کا انداز ہم کیا اختیار کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے وہ بہت سادہ سا ہے۔ اللہ فرماتا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بس وہ انداز ہو جائے جو محبوب کے صحابہ کا ہے، وہ ایمان ہو جائے جو محبوب کے صحابہ کا ہے۔ تو فرمایا اگر تم ویسے ہی ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کا انداز محبت کیا تھا؟ اللہ اکبر! صرف ایک مثال، ویسے احادیث بھری پڑی ہیں صحابہ کرام کے انداز محبت پر، لیکن صرف ایک مثال، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی غرض سے آئے، لیکن حرم کعبہ سے پہلے ہی آپ کو روک دیا گیا، اور پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اور ادھر سے جناب عروہ کو کفار مکہ نے بھیجا جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جناب عروہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے مسلمانوں کی اسٹرینتھ معلوم کرو، مسلمانوں کی جو طاقت ہے اور قوت ہے اور جنگی حکمت عملی ہے اس کی ذرا جانچ کرو۔
آپ آئے تو آپ نے آ کر کے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی، اللہ اکبر، وہ حضور کے جانثار وفادار حضور کے ایک ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے سارا کچھ دیکھا اور گئے اور جا کر ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ سے بولا کہ خبردار، تم نے اگر محمد کے غلاموں سے جنگ کی تمہاری اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ تو سارے کفار ایک زبان ہو کے کہنے لگے مطلب تیاری بہت کر کے آئے، مطلب ان کے پاس بڑا سامان ہے، بڑی تعداد ہے، بڑی جنگی حکمت عملی کے ساتھ آئے ہیں۔ تو انہوں نے جناب عروہ بن مسعود نے کہا نہیں نہیں نہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں اور جنگی حکمت عملی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم پر وہ اس اعتبار سے غالب ہے۔ کہا پھر ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ ہم تو اپنے شہر میں ہیں، ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس جنگی حکمت عملی ہے، پھر ہمیں ڈرانے کی وجہ کیا؟ عروہ بن مسعود نے کہا ڈرانے کی وجہ یہ ہے اور تمہیں ان سے جنگ نہ کرنے پر آمادہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے غلام جیسی محبت ان سے کرتے ہیں دنیا میں کوئی کسی سے بھی نہیں کرتا۔ کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ان کا نبی وضو بناتا ہے اور وہ پانی کے چھینٹوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی، وہ ایک پانی جو بچ جائے وہ نہیں جو بدن سے لگ کر نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ امام کا وہ مزاج ضرور ذہن میں رکھیے گا، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی۔ کہیں اگر اپنے مثل کی کوئی سوچ آئی نا تو پھر دماغ میں اور دل میں اللہ نہ کرے کہیں کراہیت کا پہلو آ جائے۔ اسی لیے میں نے کہا قرآن کا تقاضا یہی ہے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے صحابہ لے کر آئے۔ تو حضرات صحابہ کا طریقہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سرکار علیہ السلام وضو بناتے یہ پانی کو ہاتھوں پہ لے لیتے، عروہ بن مسعود کہتے ہیں اپنے چہرے پہ لگاتے، اپنے بدن پہ لگاتے۔ کہا جس سے نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر کے اپنے چہرے پہ مس کیا کرتا تھا۔ وہ اس انداز سے اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں کہ اگر تم ان سے جنگ کرو گے ان کے پاس سامان جنگ۔ میں آگے بڑھاؤں جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی، ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ ہر ایک عاشق ہی تڑپتا ہے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے، حرمین طیبین کی حاضری کے لیے۔ تو اور اگر کوئی حرم محترم چلا جائے تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ حرم گیا ہو، پہلی بار گیا ہو اور کہے جی ابھی عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا، 2 دن بعد جاؤں گا۔ وہ مدینہ الرسول پہنچ جائے اور کہے جی ابھی گنبد خزرہ نہیں دیکھنا، 2 دنوں بعد دیکھنا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہے گا ابھی طواف نہیں کرنا، بعد میں کرنا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جناب عثمان غنی جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار مکہ نے ان کو بلایا، عثمان کو بھیجو، یہ آ کر کے ہم سے گفت و شنید کریں گے تو ہم ان کی بات کو مانیں گے اور کوئی راہ نکل آئے گی۔ جناب عثمان غنی آئے، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب عثمان غنی جانے لگے تو چونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور اہل مکہ پر آپ کا بہت بڑا احسان تھا، تو اہل مکہ نے آپ کے اس احسان کے بدلے میں یہ کیا کہ عثمان ایسا کرو جب آ ہی گئے ہو تو تم طواف کعبہ کر لو، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر لو اور طواف کرنے کے بعد چلے جانا۔ تو جناب عثمان غنی نے فرمایا کہ عثمان کی یہ مجال کہ اپنے محبوب کے بغیر ہی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر لیں، حضور وہاں منتظر ہو، میں طواف کر لوں، کعبہ سامنے ہے، طواف کے اسباب موجود، اور یہ وہی کعبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کعبے سے محبت نہیں۔ جب مکہ چھوٹا تھا نا صحابہ کا، آپ وہ تاریخ پڑھیے، انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے، صحابہ کرام غم مکہ میں بیمار پڑ گئے تھے، شدت غم سے صحابہ کرام کے بخار نہیں اترتے تھے کہ جب مکہ چھوٹا تھا اور آپ ہجرت یثرب کر گئے تھے، پھر تو وہ مدینہ طیبہ بن گیا۔ تو صحابہ کرام مکے کے غم میں ایسے رویا کرتے تھے۔ اب وہ مکہ مل گیا، کعبہ مشرفہ سامنے ہے، لیکن کہتے ہیں میری مجال نہیں کہ محبوب وہاں منتظر اور عثمان اپنے محبوب پر سبقت لے جا کر کے طواف کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جناب عثمان غنی نے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام میں بات پھیلی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کر لیا ہوگا۔ کیا اچھا موقع ملا عثمان کو نا، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں، عثمان کو تو حرم میں داخلے کی اجازت مل گئی، وہ تو طواف کر چکے ہوں گے۔ میرے محبوب نے مسکرا کر کہا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ انداز جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، یہ اللہ کا شریک نہ کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے نہ ملانا۔ اس کے بعد جتنی چاہو شان بیان کرتے چلے جاؤ، تم پیارے آقا علیہ السلام کی شان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کسی نے خوبصورت بات کہی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، امام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت پر امام نے قلم بند کرتے ہوئے فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ میں حقیقی معنوں میں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ روز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ عام دنوں میں درود پہنچایا جاتا ہے، میرا آپ کا نام لے کے بتایا جاتا ہے، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو ڈائریکٹ امتی کی بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ السلام خود اپنی امت کا سلام سنتے ہیں۔ آج کا دن ہے، برکتوں والا ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیے، یقین مانیے یہ رمضان کی بہاریں ہوں، قرآن کی رحمتیں ہوں، ایمان کی برکتیں ہوں، سب کچھ ملا ہی ان کے صدقے۔ اگر وہ نہ ہوتے، میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھیے، کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کی عادت ہو۔ مسجد آتے جاتے بھی اگر آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ تعداد پوری ہو جائے گی، اور اس نیت سے پڑھیں۔ میں پہلے اس پر تفصیلی کلام کر چکا ہوں۔ عام لوگوں کا درود سرکار فرماتے پہنچایا جاتا ہے، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، تو جتنی محبت ہوگی اتنا حضور کی بارگاہ کا قرب بڑھے گا، اور سرکار کا وہ فرمان ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا، اللہ نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ شہید ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ فقیہ ہے، لیکن فرمایا کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے دن اور ویسے بھی روٹین کے مطابق 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ البلاغ۔